بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو عالم متنازعہ جس کا محور آج مشرق وسطیٰ ہے، وہ ایک انتہائی پیچیدہ جغرافیائی، سیاسی اور تاریخی تضادات سے لبریز حقیقت ہے، جس میں جذباتی رد عمل کسی بھی فریق کے حق میں نہیں ہوتا، بلکہ مزید فتنہ و فساد کا سبب بن سکتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ مشرق وسطیٰ کی تاریخ میں قدیم ترین دشمنیاں، متنازع حدود، عالمی طاقتوں کے مفادات اور مقامی سیاسی حقیقتیں پرتشدد واقعات میں گھری ہوئی ہیں۔ حالیہ واقعات میں، جس میں ایران کے سیاست اور ریاستی قیادت پر انتہائی سخت دباؤ اور جوابی عزائم پیدا ہوئے ہیں، اس پر صرف ایک زاویہ نظر سے فیصلہ کرنا علمی دیانتداری ہے۔ ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ امت مسلمہ کے اندر ہم سب کی ذاتی، فقہی یا سیاسی رائے الگ ہو سکتی ہے۔ بعض ہم شیعہ عقائد سے اختلاف رکھتے ہیں، بعض دیگر کا سیاسی موقف مختلف ہے، مگر یہ اختلافات بھی ایک محدود دائرے تک ہیں جو تنازع عالمگیر پر حاوی نہیں ہو سکتے۔ اور آگے، یہ واقعہ صرف ایک ملک یا اس کی ریاستی قیادت کے بارے میں نہیں، بلکہ عالمی طاقتوں کے اسلوب، علاقائی توازن اور انسانیت کے مستقبل کے بارے میں ایک محاذ کھڑا کر رہا ہے۔ جہاں تک ایران اور اسرائیل تنازع کا تعلق ہے، ہمیں یاد رکھنا چاہیے، سیاست، ریاستی طاقت اور تنازع عالمی مفادات کی کشمکش کا نتیجہ ہوتے ہیں، نہ صرف مذہبی حمایت یا انکار۔ بے گناہ انسانوں کی جانیں قربان ہوتی ہیں، چاہے وہ کسی بھی ملک یا عقیدے سے ہوں، اور یہ انسانی علم میں کسی ایک کی حمایت یا مخالفت سے کم نہیں ہوتا۔ ہمیں اپنی رائے دیتے ہوئے عالمی امن، انسانی حقوق اور بالخصوص مسلمان بھائیوں کی بھلائی کو مقدم رکھنا چاہیے، نہ کہ جھکے ہوئے سیاسی بیانات یا جذباتی جوابات کو۔ ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ داخلی اختلافات، چاہے فقہی ہوں یا سیاسی، اس پر اپنی رائے دیتے ہوئے کم از کم وقت کی مناسبت کا خیال کریں۔ اگرچہ یہ بات 100% درست ہے کہ عقائد کے لحاظ سے ہم ان سے اختلافات رکھتے ہیں، مگر وقت کے مطابق اپنی رائے کو پیش کریں، اور جب وقت امت مسلمہ کا ہو تو اس وقت اپنی زبانوں کو امت مسلمہ کے حق کے لیے اٹھائیں، نہ کہ ان کی مخالفت کے لیے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے، اللہ ہمیں بصیرت، صبر اور استقامت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم۔ یہ آپ کے سامنے میں نے تحریر پڑھی، اس تحریر کو ذرا غور سے اور سمجھ کر اس کو دوبارہ سنیے گا، اور جو شخص آپ سے اس لحاظ سے اختلاف کرتا ہے نا، اور وہ آپ کو اس لحاظ سے تنگ کر رہا ہے، اس کو ایک بار یہ تحریر سنائیے گا، اور پھر اسے کہیے گا کہ فیصلہ کریں کہ جب امت مسلمہ کا اتنا برا وقت چل رہا ہو، اس وقت بھی کچھ لوگ اس طرح جو ہے وہ داعی بن کر اور محافظ بن کر ادھر آتے ہیں، ان لوگوں کے لیے میرا پیغام ہے، آپ سب عقل مندی سے کام لیا کریں، بصیرت سے کام لیا کریں۔ ہر وقت نہیں ہوتا، جس طرح ممبر پر بولنے کا وقت اور ہوتا ہے، گھریلو معاملات میں بولنے کا وقت اور ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اگر انسان باہر کہیں تقریر کر رہا ہے یا کسی کانفرنس ہال میں تقریر کر رہا ہے، وہاں معاملہ اور ہوتا ہے، اور گھر میں بیٹھ کر بات کرنا وہ معاملہ اور ہوتا ہے۔ سیاست میں بات کرنا اور ہے، عوام کے سامنے بات کرنا اور ہے، ٹیبل پر بات کرنا اور ہے، اور سوشل میڈیا کے سامنے بات کرنا اور ہے۔ ہر ایک چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، جہاں جلال دکھانا ہوتا ہے وہاں جلال دکھائیے، جہاں جمال دکھانا ہوتا ہے وہاں جمال دکھائیے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے، اللہ ہمیں صبر، استقامت اور بصیرت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔